بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا جانیں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان کا باپ قبیلہ مخزوم کا ایک قابل رشک سردار تھا اور وہ دنیا عرب کا ایک بڑا معروف سخی تھا۔ لوگ اسے مسافروں کا زادرہ سمجھا کرتے تھے، کیونکہ قافلے جب بھی اس کے گھر کی طرف روانہ ہوتے یا اس کی رفاقت میں سفر کرتے تو اپنے ساتھ زادرہ لے کر نہ جاتے، اس لیے کہ سب کے اخراجات یہ خود برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد الاسد کا شمار ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان سے پہلے صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھی، اور ان کا شمار ان صحابیات میں ہوتا ہے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر کے اسلام قبول کرنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح 4 سو پھیل گئی۔ قریش غصے میں آ کر ان دونوں کو ایسی دردناک سزائیں دینے لگے جس سے مضبوط چٹانیں بھی لرز جائیں، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی، نہ ہی ان کی طبیعت میں کوئی اضملال پیدا ہوا، اور نہ ہی یہ کسی تردد کا شکار ہوئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مصائب کی چکی میں بری طرح پسنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ ان مہاجرین میں یہ دونوں میاں بیوی بھی تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاوند اپنا معزز گھرانہ اور عالی شان گھر چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک اندیکھی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ باوجود یہ کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر کو حبشہ کے حکمران نجاشی کی مکمل حمایت حاصل تھی، پھر بھی ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ مبارک گھڑی کب آئے گی کہ جب وہ مرکز نزول وحی مکہ معظمہ بچشم خود دیکھیں گے اور منبع ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ یہ تمنا ان کے دل میں سمائی ہوئی تھی۔ سرزمین حبشہ میں مقیم مہاجرین کے پاس اس قسم کی خبریں مسلسل آنے لگی کہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت عبد المطلب اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی قوت میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے۔ قریش کی جانب سے عزت رسائی ختم ہو چکی ہے۔ یہ سن کر مہاجرین نے اطمینان کی سانس لی، اور ان میں چند ایک نے مکہ معظمہ واپس جانے کا عزم کر لیا اور کشاں مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ ان واپس آنے والوں میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا شوہر بھی تھا، لیکن ان واپس آنے والے مسلمانوں کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے واپس آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ جو خبریں ان کے پاس پہنچ رہی تھی ان میں بہت زیادہ مبالغہ تھا۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو قریش اور زیادہ بڑک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں پر مزید ظلم ڈھانا شروع کر دیا، جس سے مسلمانوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ مشرکین نے مکہ مکرمہ میں آباد مسلمانوں کو ایسی دردناک سزائیں دی جن کی مثال نہیں ملتی۔ اس اندوناک صورتحال کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جاں نثار صحابہ کرام کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا، تو مہاجرین کے پہلے قافلے میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر نے شمولیت کا ارادہ کیا، لیکن اس دفعہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر کا مکے سے ہجرت کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس دفعہ انہیں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم یہاں مشکلات کی یہ کہانی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح اپنی آپ بیتی وہ خود عمدہ پیرائے میں بیان کر سکتی ہیں، کوئی دوسرا اتنے اچھے اسلوب میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کر جانے کا عزم کر لیا تو انہوں نے مجھے ایک اونٹ پر سوار کیا۔
میرا ننھا بیٹا سلمہ میری گود میں تھا۔ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر سیدھا چلنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم مکہ معظمہ کی حدود سے نکلنے نہ پائے تھے کہ میری قوم بنو مخزوم کے چند افراد نے ہمیں دیکھ لیا اور انہوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم نے اپنی مرضی کو ہم پر ترجیح دے ہی لی ہے تو اس عورت کو اپنے ہمراہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اسے تیرے ساتھ کسی دوسرے ملک جانے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ جب میرے سرتاج شور کی قوم بنو اسد نے یہ منظر دیکھا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو چھین کر لے جا رہے ہیں تو وہ غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہارے قبیلے کی اس عورت کے پاس کہ بچہ نہیں رہنے دیں گے۔ تم اسے ہمارے قبیلے کے مرد سے زبردستی چھین کر لے کے جا رہے ہو۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس پر ہمارا ہی حق ہے۔ پھر وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ہمارا شیرازہ بکھر گیا۔ شور مدینہ روانہ ہو گیا۔ بیٹے کو بنو عبد الاسد اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے میری قوم بنو مخزوم نے زبردستی اپنے پاس رکھ لیا۔ ہمارے درمیان پل بھر میں جدائی ڈال دی گئی۔ میں ان روح فرسا صدمات کو برداشت کرنے کے لیے تنہا رہ گئی۔ میں غم کرنے کے لیے ہر صبح اس مقام پر جاتی جہاں جدائی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر دن بھر روتی رہتی اور شام کے وقت گھر واپس آ جاتی۔ تقریباً 1 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ میرا ایک چچا زاد بھائی میرے پاس سے گزرا۔ میرا یہ حال دیکھ کر اسے مجھ پر رحم آ گیا اور اسی وقت جا کر میری قوم کے پاس بڑوں سے کہا کہ تم اس مسکین عورت کو کیوں تڑپا رہے ہو؟ کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے کہ یہ اپنے شوہر اور بیٹے کے غم میں کس قدر بے چین ہے؟ آخر اسے ستانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس بیچاری کو چھوڑ دو۔ اس کی یہ باتیں سن کر ان کے دل نرم ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر تم چاہو تو اپنے خاوند کے پاس جا سکتی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو مدینہ چلی جاؤں اور میرا لخت جگر بنو اسد کے پاس ہی رہے۔ تم ہی بتاؤ میرے غم کی آگ کیسے بجھے گی؟ میری آنکھوں کے آنسوں کیسے خشک ہوں گے؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی کہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جاؤں اور اپنے ننھے بیٹے کو مکہ میں ہی رہنے دوں اور اس کے متعلق مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ مجھے اس غم میں مبتلا دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی اور بنو اسد سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے میرا بیٹا مجھے واپس دے دیا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، کہیں کوئی اور رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے جلدی تیاری کی، بیٹا گود میں لیا، اونٹ پر سوار ہوئی اور سوئے مدینہ اکیلی چل پڑی۔ مخلوق خدا میں بیٹے کے علاوہ کوئی بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ جب میں مقام تنعیم پر پہنچی تو وہاں عثمان بن طلحہ ملے۔ انہوں نے کہا، ہے زادے مسافر کی بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، مدینہ منورہ اپنے خاوند کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا اس سفر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ میں نے کہا، باخدا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، اب میں تمہیں مدینہ پہنچا کر واپس آؤں گا۔ پھر انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے چل دیے۔ اللہ کی قسم، میں نے عرب میں اس سے زیادہ نیک دل اور شریف انسان نہیں دیکھا۔ جب یہ ایک منزل طے کر لیتے تو میرے اونٹ کو بٹھا دیتے، پھر دور ہٹ جاتے۔ جب میں نیچے اتر جاتی تو وہ اونٹ پر سے ہدج اتار دیتے اور اسے کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے، پھر وہ خود کسی دوسرے درخت کے سائے میں جا کر لیٹ جاتے۔ جب روانگی کا وقت ہوتا تو یہ میرے اونٹ کو تیار کر کے میرے پاس لے آتے۔ جب میں اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اس کی نکیل پکڑ کر چل دیتے۔ وہ ہر روز اسی طرح میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب بنو عمرو بن عوف کی بستی نظر آئی تو انہوں نے مجھے کہا، آپ کا خاوند اسی بستی میں رہائش پذیر ہے،
اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس میں چلی جائیے، یہ کہا اور ہمیں وہاں چھوڑ کر مکہ معظمہ واپس لوٹ گئے۔ یہ منتشر گھرانہ بڑی طویل جدائی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکٹھا ہو گیا۔ اپنے خامن کو دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا، یا اللہ ہمیں بھی اسی طرح مشکلات سے لڑنے کی اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔